بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کے قاضی کی دعوت پر قاضی صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو شام کے وقت کھانے کے دوران ہی ایک بوڑھا بزرگ جس کو گاؤں والے دودھ والا کہا کر بلاتے تھے روتا ہوا سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ اس بوڑھے بزرگ کو خستہ حال شکست میں دیکھ کر سلطان نے کھانا چھوڑ دیا اور اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، حضور میں گاؤں میں دودھ بیچنے کا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں 20 سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن پچھلے چند دنوں سے جب میں گھر سے دودھ لے کر دوسرے گاؤں میں بیچنے کے لیے جاتا ہوں تو جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو خالص دودھ بالکل سرخ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے اندر عجیب سے غریب ذائقہ ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میرے دودھ کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک ایسی ترکیب سوچی کہ سارے گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مصر کا شہر قاہرہ کے اندر شمالی پہاڑیوں کے قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے آدمی جس کا نام عبدل ابن حوضف تھا، وہ گاؤں کے قاضی کے عہدے پر تعینات تھا۔ قاضی صاحب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت اپنے فرض کو نبھا رہے تھے۔ قاضی صاحب کی 55 سال کی زندگی میں قاضی صاحب نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ انصاف سے ہٹ کر نہیں کیا، اور گاؤں والے بھی قاضی صاحب کی عقل مندی اور انصاف کی پسندی سے بڑے متاثر تھے۔ وقت گزرتا رہا، جب قاضی صاحب نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شکست دے کر مصر کے سلطنت پر تخت نشین ہو گئے ہیں، تو اسی خوشی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی صاحب نے خود آ کر محل میں اپنی حویلی میں آنے کی دعوت دی۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ مصروفیت کے دن تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دشمن کو شکست دیتے تو دوسرا دشمن سلطان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا، حتیٰ کہ اسی جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریبی ساتھی، جن میں سلطان کا اپنا بیٹا ملک الصالح، صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا دشمن بن چکا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قاضی صاحب کے دعوت نامے کو ٹھکرا نہیں سکے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اتنی مصروفیت کے باوجود قاضی صاحب کی دعوت کو قبول کر لیا، اور مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے گاؤں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ میرے گاؤں کی طرف آ رہا ہے، تو گاؤں کے راستے پر قاضی صاحب نے سارے گاؤں والوں کو کھڑا کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں ہونے لگیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 5 میل ابھی گاؤں سے دور تھے کہ گاؤں والے راستے پر کھڑے ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور استقبال کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کے حدود کے اندر پہنچ گئے تو قاضی صاحب نے خود جھک کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور سلطان کے نام سے نعرے بلند ہونے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو دیکھ کر سلطان ایوبی باغ ہو رہے تھے، کیونکہ سلطان نہیں جانتے تھے سلطان کی رعایا اپنے نئے سلطان سے اتنی زیادہ خوش ہے، کیونکہ سارے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور عقل مندی کے قصے سن رکھے تھے، اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں وقت کے ساتھ ساتھ
سلطان کو دیکھ لینا گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی نے اپنی حویلی کے اندر لے گیا اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانے کے انتظام کیا گیا۔ سلطان کے ساتھ چند سپاہی اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا شروع کر دیا تو سارے گاؤں والے حیران ہو گئے۔ اتنا بڑا سلطان ہو کر عام سپاہیوں کو اپنے ساتھ پہلوان میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے، اور کھانا کھانے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے بھی ملازموں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی کو دیکھ کر سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے رشک کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی سادگی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں حویلی کے باہر سے ایک بوڑھے بزرگ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے لیے اپنا ہاتھ روک دیا۔ قاضی عبدل ابن جو سے پوچھا، قاضی صاحب بتائیے آخر باہر کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو قاضی نے اس بوڑھے کی آواز کو ٹھکراتے ہوئے کہا، حضور کچھ نہیں، یہ کوئی پاگل بوڑھا لگ رہا ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا مزید روک دیا اور کہا، جاؤ پتہ کرو آخر باہر کون ہے۔ قاضی اسی وقت دوڑتا ہوا باہر آ گیا اور سپاہیوں کو کہا، اس بوڑھے بزرگ کو جا کر باندھ دو، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر بیٹھے سن رہے تھے۔ اتنے میں قاضی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود کھانا چھوڑ کر حویلی کے دروازے پر آ چکے تھے۔ قاضی نے یہ دیکھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ رویہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور کہا، اس بوڑھے بزرگ کو اندر لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جا کر دسترخوان پر بیٹھ گئے اور ساتھ میں اس بوڑھے بزرگ کو بٹھایا اور کہا، بابا جی جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ سارے لوگ حیران ہو رہے تھے۔ گاؤں کا ایک بوڑھا بزرگ جو کہ شکل سے بہت غریب لگ رہا تھا، اس کو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا بزرگ ڈر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ اتنے میں سلطان نے کہا، بابا جی آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور مجھے ایک کر کے بیٹی کی طرح میرے ساتھ کھانا کھائے۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سلطان صلاح الدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا کر گاؤں والوں کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ جس بوڑھے بزرگ کو گاؤں والوں نے منہ نہیں لگاتے تھے، اس بوڑھے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی تھی کہ وقت کے سلطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، جس سے بوڑھے کی قسمت لوگ ہنستے تھے۔ اب اس بوڑھے بزرگ کی قسمت پر گاؤں والے رشک کر رہے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا تناول فرمایا اور بابا جی سے کہا، آپ مطمئن ہو کر مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، آخر کون سی ایسی حاجت ہے جو آپ یہاں تک کھینچ لائی ہے؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور مجھے سارے گاؤں والے دودھ والا کہہ کر پکارتے ہیں اور میں گاؤں کے اندر ریوڑیوں میں جا کر دودھ لیتا ہوں، جس سے میں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کر تھوڑے سے منافع میں بیچتا ہوں، اور اتنا کر کے شام کے وقت میری اچھی خاصی مزدوری بن جاتی ہے، جس سے میں اپنے گھر کا چولہے کو جلاتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا جی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا جی محنت تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابا جی آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ کام کرتے ہوئے مجھے 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں کبھی اس طرح کا مسئلہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ میں دودھ کام کو اچھی طرح جانتا ہوں، خالص اور ملاوٹ والے دودھ میں بند آنکھوں سے بھی فرق کر لیتا ہوں،
لیکن حضور پچھلے چند دنوں سے میرے ساتھ ایک مسئلہ آیا ہے۔ میں جب ریوڑ سے جا کر دودھ لیتا ہوں، اس کو دودھ کو لاد کر اپنے گدھے کی ریڑھی کے پیچھے لاد کر جب گھروں کو لوگوں کو پہنچاتا ہوں، جب میں ان کے برتن میں دودھ ڈالتا ہوں تو بالکل دودھ سرخ ہو چکا ہوتا ہے اور بالکل عجیب و غریب ذائقہ آتا ہے۔ حضور جب شروع میں ایسا مسئلہ آیا تو میں نے سوچا شاید گھر سے دودھ میں کوئی غلطی سے کوئی چیز گر گئی ہو جس کی وجہ سے دودھ کا رنگ سرخ ہو گیا ہو، لیکن پھر جب دوسرے دن ایسا ہوا تو میں بڑا حیران ہوا اور جہاں دودھ لیتا تھا میں نے ان سب کو تمہارے دودھ میں کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے مجھے کہا تم کوئی بے وقوف لگتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے دودھ دھوتے ہیں اور تمہیں تو دیتے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ آخر حضور میں بڑا حیران و پریشان ہوں، لیکن جب میں سارا دودھ اکٹھا کر کے بازار لے جاتا ہوں، گھروں میں لے جاتا ہوں تو جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو دودھ کا رنگ سرخ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بابا جی آپ دودھ کس چیز میں لے کر جاتے ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا حضور پہلے تو میں دودھ اپنے سر پر لاد کر تھوڑا تھوڑا کر کے لے جاتا تھا۔ حضور میری ایک بیٹی ہے، وہ بڑی ہی عقل مند اور سمجھدار ہے، وہ گھر کے خرچے میں تھوڑے تھوڑے سکے بچا کر رکھتی رہی، چند سالوں میں میرے ایک گدھے اور ایک ٹھیلے کا بندوبست کر لیا۔ جب میں اکٹھا دودھ لے کر اس ٹھیلے پر لاد کر خود بھی ریڑھی کے پیچھے جاتا ہوں، دودھ کو بھی جہاں دینا ہو وہاں جا کر تقسیم کرتا ہوں، مجھے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ مقدار میں دودھ لے کر جاتا ہوں، اس سے مجھے منافع بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا پھر آخر ایسا کیا ہے کہ تیرے دودھ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے؟ پھر سلطان نے کہا بابا جی کیا آپ اپنے برتنوں کو صحیح طرح دھونے ہیں؟ اس نے کہا حضور میری بیٹی جب میں نے کام کیا تو بڑی ہی مہارت سے بہت محنت کے ساتھ برتنوں کو صاف کرتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ بابا جان اگر آپ کام میں صفائی نہیں ہوگی تو آپ سے لوگ دودھ نہیں خریدیں گے، اس لیے حضور میں بڑی ہی صاف ستھرائی کے ساتھ دودھ اکٹھا کرتا ہوں اور حضور میں بڑے بڑے سرداروں اور ذمہ داروں کے گھروں میں دودھ کی تقسیم کرتا ہوں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے برتن صاف نہیں ہوتے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے دودھ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ حضور آپ پورے گاؤں والوں سے پوچھ لیں کہ میرا دودھ پورے علاقے کے اندر بہت مشہور ہے اور اس کی بات کی گواہی سارے گاؤں والے بھی دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جی آپ کے ساتھ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور پچھلے تقریباً 20 دنوں سے مجھے یہ مسئلہ مسلسل آ رہا ہے، حضور میں بہت بڑے پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جی جب آپ کو اتنے دنوں سے مسئلہ آ رہا تھا تو آپ قاضی صاحب کے پاس آتے، اس طرح آپ بہت نقصان ہوگا۔ تو اس نے کہا حضور میں قاضی صاحب کے پاس نہیں آیا، تو تیسرے دن قاضی صاحب کے پاس آیا تھا، قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو قاضی صاحب نے کہا کہ اے بوڑھے تم یہاں سے چلے جاؤ، میرا کام مقدمات حل کرنا ہے، میں دودھ کے ذائقے اور برتنوں کو تو نہیں دیکھتا، پھر تو یہ میرا کام نہیں ہے۔ حضور گاؤں کے 2-3 لوگوں کے پاس بھی گیا کہ میری مدد کریں، لیکن حضور کسی نے میری مدد نہیں کی، الٹا لوگوں نے مجھے ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکال دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اسی وقت عدالت میں ہوتا تو قاضی صاحب کی گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا جی کو کہا بابا جی یہ تو جب آپ گھروں سے دودھ لیتے ہیں تو اس وقت کوئی گھر والا کوئی ریوڑ کا مالک اپنے دودھ میں ملاوٹ کر دیتا ہے، یا پھر آپ دودھ راستے میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران کوئی چھپ کر آپ کے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی نظر کمزور ہے اور یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جی آپ کے اس گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو جو کوئی یہ کام کر رہا ہو وہ ضرور آپ کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہو۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے بابا سے کہا حضور میری
ساتھ کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ یاد کریں آپ کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، تو پچھلے چند دنوں کے اندر جب سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہو، اسی وقت سے آپ کو کوئی کسی کے ساتھ ان بن ہوئی ہو، کسی کے ساتھ کوئی حساب کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی ہے۔ سن کر بابا جی کہنے لگے، حضور میری عمر نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی کرتا پھروں، لیکن حضور ایک نوجوان جو کہ گاؤں کا ایک زمیندار کا بیٹا ہے، حضور گاؤں کا سب سے عیاش اور اوباش نوجوان ہے، حتیٰ کہ قاضی صاحب بھی ڈرتا ہے۔ حضور چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ وہ نوجوان میرے پاس رشتہ لے کر آیا تھا اور اس کو منع کر دیا، بس اسی نوجوان کے ساتھ میری تھوڑی بہت ان بن ہوئی تھی، لیکن پھر وہ معاملہ اس نوجوان نے ٹھنڈا کر لیا تھا، کیونکہ اس نے آ کر مجھے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی کل تک اس قاضی کی حویلی کے اندر قیام کروں گا، آپ کل صبح پورے گاؤں کے اندر دودھ اکٹھا کرنا اور دودھ اکٹھا کرنے کے بعد جا کر وہ سارا دودھ میرے پاس لے آنا۔ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ اگلی صبح بزرگ نے دودھ اکٹھا کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حویلی میں لے آیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کو دیکھا تو دودھ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور دودھ سے کوئی عجیب و غریب ذائقہ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جب دودھ علی بن سفیان کو دکھایا تو اس نے کہا، حضور دودھ کے اندر بڑی ہی مہارت کے ساتھ کوئی ملاوٹ کی گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اسی نوجوان کا ہاتھ ہے، وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس بوڑھے نے دودھ والے سے کہا، حضور بے شک وہ نوجوان بہت ہی عیاش قسم کا انسان ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ سے معافی مانگی تھی، حضور وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ حضور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ریوڑ دودھ لیتا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ ضروری نہیں کہ تم اس سے دودھ لیتے اور وہ اس دودھ کے ملاوٹ کی بات کرتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور وہ یہ کام کسی سے بھی آسانی سے کروا سکتا ہے۔ بوڑھے بزرگ کی عقل میں یہ بات آ چکی تھی۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو عام دیہاتی کے بھیس بدل دیا اور کہا، تم دودھ والے کے ساتھ چلے جاؤ۔ دودھ والا جہاں جہاں سے دودھ اکٹھا کرتا ہے اور جہاں ریوڑیوں کے ملازم دودھ دینے کے لیے آئے تو تم نے ان کے چہرے پر ضرور غور کرنا ہے اور جو بھی مجرم ہو اس کو ضرور بتائیے گا۔ وہ سپاہی لوگوں کے چہرے کو پڑھنا بڑی آسانی سے جانتا تھا۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ جس ملازم جس سے بھی دودھ دینے کے لیے رویے میں تمہیں تھوڑا فرق نظر آئے تو ضرور دودھ باقی دودھ کے ساتھ نہیں ملانا، وہ دودھ سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح اس دودھ والے نے ایسا ہی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہی دیہاتی بن کر اس دودھ والے کے ساتھ چل پڑا اور دودھ والے نے دودھ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی بوڑھے بزرگ نے دودھ اکٹھا کیا کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، تمہارے ساتھ آج دوسرا نوجوان کیوں ہے؟ لیکن جب ایک بوڑھی عورت کے پاس دودھ والا پہنچا تو اس نے دوسرے دیہاتی کو بوڑھے کے ساتھ دیکھ کر تو وہ کہنے لگی، دودھ والے آج تمہارے ساتھ یہ نوجوان کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اس نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ تو دودھ والے نے کہا، اب مجھے اتنی طاقت نہیں ہے رہی کہ میں دودھ اکٹھا کر سکوں، یہ میری مدد کرنے کے لیے ہے، اس کو میں اپنا معاوضہ دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی نے جانچ لیا کہ جب وہ بوڑھی عورت دودھ دے رہی تھی وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت دودھ دے کر چلے گئی تو سلطان کے سپاہی نے دودھ والے کو کہا، حضور آپ اس دودھ کو وکھرا کر لیں، آپ نے اس کو باقی دودھ کے ساتھ نہیں ملانا۔ اب دودھ والے نے اس دودھ کو ایک اور برتن میں ڈالا اور باقی دودھ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین کی عدالت میں دودھ والا سلطان کا سپاہی پہنچے تو اس بوڑھی عورت والا دودھ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور باقی دودھ بالکل ویسے کا ویسا اور خالص قسم کا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا۔ یہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ضرور ہاتھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا، ابھی اور اسی وقت اس بوڑھی عورت کو بلا کر لایا جائے۔ یہ وہی سپاہی اور اسی عورت کی عدالت میں اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر لایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا،
اماں جی آپ کی چوری پکڑی گئی؟ یہ سن کر کہا حضور میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ سلطان نے کہا یہ دودھ دیکھو۔ جب اس بوڑھی عورت نے دیکھا تو وہ سرخ ہو چکا تھا، وہ گھبرا گئی۔ تو سلطان نے کہا ماں جی اگر تم سچ سچ بتا دو گی تو تیری بان بخش دوں گا، لیکن یہ بتاؤ یہ سب تمہیں کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ آخر تم دودھ میں ایسی کیا چیز ملاتے تھے جس سے دودھ کا رنگ سرخ ہو جاتا اور ذائقہ خراب ہو جاتا؟ اس نے کہا حضور یہ سب کیا دھرا ایک سردار کے بیٹے کا، یہ سب اس نے مجھ سے کروایا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابھی اور اسی وقت جا کر سردار کے بیٹے کو پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور سردار کے بیٹے کو پکڑ کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا۔ سلطان نے پوچھا اے نوجوان بتاؤ کہ آخر اس نے بوڑھے بزرگ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر دودھ والے نے تیرا کیا بگاڑ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے بابا اس گاؤں کے سردار ہیں، میرے بابا کے پاس بہت دولت ہے، میرے بابا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضور میرا دل اس دودھ والے کی بیٹی کے پر آ گیا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ دوستی کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا اپنے باپ کے ہاتھوں رشتہ مانگا، لیکن اس دودھ والے نے اتنی جرأت کے ساتھ میرے ساتھ باپ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے سے اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ اس دن سے میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں دودھ والے کو اتنا بدنام کروں گا کہ گاؤں والے اس کو دھکا دے کر اس گاؤں سے نکال دیں گے، اور جب یہ دودھ والا کسی جگہ کا نہیں رہے گا تو خود آ کر میرے بابا کے قدموں میں اپنی بیٹی کا رشتہ ڈال دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کام تم نے اس بوڑھی عورت سے کیوں کروایا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ دودھ والا جن جن لوگوں سے دودھ لیتا ہے وہ باقی سب دودھ والے بڑے ہی ایماندار تھے، اس دودھ والے کو بھی خالص دودھ دیتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بوڑھی عورت تھوڑا بہت دودھ میں ملاوٹ کرتی تھی، اور میں جانتا تھا کہ چند سکوں کی خاطر اس بوڑھی عورت کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور اس کو اچھی پیشکش کی تو اس نے میری پیشکش قبول کر لی۔ تو پھر سلطان نے کہا کہ تم نے دودھ میں کون سی چیز ملواتے تو؟ اس نے کہا حضور میں فلاں جگہ پر ایک حکیم رہتا ہے اور اس کے پاس ایک جڑی بوٹی لی، اور جڑی بوٹی جب وہ دودھ میں ملائی جائے تو چند گھنٹوں کے بعد وہ جڑی بوٹی اتنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے دودھ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور دودھ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے دودھ اگر کوئی پی جائے تو وہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا، وہ نوجوان ایک بوڑھے بزرگ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا اس نوجوان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جتنا بھی پچھلے 20 دنوں سے دودھ والے کا نقصان ہوا ہے وہ سردار ادا کریں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا فلاں دن تم میری عدالت میں آ جانا، اور اس بوڑھے بابا کی فریاد نہ سننے کے جرم میں تمہیں بھی سزا سنائی جائے گی۔ اور جب گاؤں والوں نے یہ سنا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کو دیکھا کہ کس طرح سلطان نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اس ملاوٹی بڑھیا کو پکڑا، اور سارے گاؤں والے حیران ہو گئے، اور پھر وہ دودھ والا اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں گر گئے اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین کی عقل مندی کی وجہ سے اس بوڑھے بزرگ کا کاروبار ڈوبتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بچا لیا۔